رونق جناب حضرت العلامہ مولانا استاد العلماء صاحبزادہ عبد المالک صاحب دامت برکاتہم علینا محتمم جامعہ اکبریہ میاوالی اور سید السادات جناب سید احسان احمد گیلانی صاحب، محترم المقام جناب حضرت پیر صاحبزادہ معاذ المصطفیٰ القادری صاحب، محترم المقام جناب صاحبزادہ منیب مسعود صاحب، محترم المقام حضرت العلامہ مولانا نوید حیدری صاحب، اور ملک پاکستان کے معروف ثناخواں جناب حضرت صاحبزادہ خالد حسنین خالد صاحب، یہاں پر تشریف رکھنے والے جملہ تمام ساتھیوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب قاری مولانا فیض محمد چشتی صاحب اور مولانا عبد الرحمن جامی صاحب، ان کی والدہ محترمہ کی چہلم اور اس تقریب میں آخر میں صرف ایک بات کر کے اجازت چاہوں گا اور دعا کی طرف جائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ مومن جو ہے المؤمنون شہداء فی الارض شہداء اللہ فی الارض، مومن زمین پر اللہ تعالیٰ کے گواہ ہیں، اور ایصال ثواب کی مجلس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اتنے سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے اور اس مردے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کی رحمت جو ہے وہ فارسی میں کہتے ہیں فضل خدا بہانہ میں جوید، بہانہ میں جوید، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے وہ بہا، یعنی بہت زیادہ اعمال کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم سارے اعمال اکٹھے کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کر لے، بلکہ کوئی ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو ہم سب اس گواہی میں بیٹھے ہیں، اور میں مزید آپ سب کا وقت نہیں لینا چاہتا۔ میں آپ سب اس گرمی میں بیٹھے ہیں کافی ٹائم سے، محرم الحرام کا مہینہ بھی ہے، یہ مبارک لمحات ہے۔ میں ایک پیغام ضرور دوں گا۔ اس محرم کے مہینے میں کہیں خطباء اور ذاکرین کے نام پر چینلوں پر ویسے علاقوں میں محافل میں کوشش کرے سنی صحیح ہو العقیدہ آدمی سے عقیدہ سننا، جو آدمی ہو بی بی پاک کا نام لے تو اس کا چہرہ اس کے مطابق ہو، اس کا عقیدہ اس کے مطابق ہو۔ میں حیران ہوتا ہوں، آپ سب شاید یہ نظارہ دیکھ رہے ہوں، بعض چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے بی بی پاک کا نام لیتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے۔ جب سن لے نام اور اس بابرکت ذکر خیر کا جہاں بھی تذکرہ ہو، وہ عالم الدین صحیح العقیدہ ہو، اس کا چہرہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، وہ چہرے سے ہی رسول اللہ اور اہل بیت کا غلام لگ رہا ہو۔ حضرت مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ علیہ اعلی حضرت کے پوتے تھے، ان کے ایک مرید نے کسی اپنے ساتھی دوست کو کہا کہ میرا پیر بہت بڑا عالم الدین ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ویسی اہل سنت والے لوگوں کے ساتھ مفتی اعظم اور خطیب اعظم وغیرہ لگاتے ہوئے نہیں تکتے، مجھے نہیں علم، لیکن چلے مجھے لے جائیں ان کے پاس، میں ان سے ایک سوال پوچھوں گا۔ وہ آدمی لے آیا اپنے پیر حضرت مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ علیہ کے پاس کہ یہ میرا پیر ہے، اور اس آدمی کو کہا کہ یہ میرے شیخ ہے اور عالم الدین ہے، اور جو سوال پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ انہوں نے ایک سوال کیا ان سے کہ حضرت
حضور پاک کی صاحبزادیوں کے نام کیا ہے؟ وہ حضرت فوراً اٹھ گئے، مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، اور اندر تشریف لے گئے۔ اس آدمی نے کہا کیسا تیرا پیر ہے، ان کو بیویوں کے نام کا بھی نہیں پتا۔ وہ جب واپس تشریف لائے تو داڑھی مبارک سے وہ پانی گر رہا تھا، اور انہوں نے پوچھا کہ حضرت کہاں تشریف لے گئے؟ کتاب دیکھنے گئے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں، وضو کرنے گیا تھا۔ میں نے کبھی بی بی پاک کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا۔ میں جب نام لیتا ہوں اللہ کے نبی کے صاحبزادیوں کے تو میں پہلے وضو میں رہتا ہوں، اور وہ یہی تو اہل سنت کے پاس ہے ہی ادب صرف۔ وہ محمود غزنوی کا مشہور خادم تھا ایاز کا بیٹا تھا محمد۔ ایاز جب کمزور ہوا تو محمد خدمت کرتا تھا، تو محمود غزنوی نے ایک دن دربار میں کہا اے ایاز کے بیٹے، اے ایاز کے بچے، ویسے محمد محمد کہہ کر پکارتا تھا، لیکن اس دن کہا اے ایاز کے بیٹے۔ ایاز بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا شاید میرے بیٹے سے کوئی گستاخی ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی گستاخی ہو گئی میرے بیٹے سے آپ کی خدمت میں؟ انہوں نے کہا نہیں، گستاخی نہیں ہوئی، ان کا نام حضور کے نام گرامی کے ساتھ ہے، محمد نام ہے۔ میں نے کبھی جب اس بچے کو بھی پکارا تو بغیر وضو کے نہیں پکارا۔ یہی پیغام ہے آج اس دن کا۔ میں ہمیشہ ہمارا یہ موٹو ہونا چاہیے کہ جب بھی کسی عالم دین کو سنے اس موضوع پر، وہ مستند ہو، وہ باشرہ ہو، اہل بیت کا غلام ہو، اور اس انداز سے غلام ہو کہ ادب اس انداز سے ہو کہ وہ بغیر وضو نام بھی لینا گوارا نہ کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ۔